جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا، چنانچہ تم زمین پر قدم رکھ سکتے ہو، بیٹھ سکتے ہو، چل سکتے ہو، پھر سکتے ہو، لیٹ سکتے ہو، مکانات تعمیر کر سکتے ہو، کاشتکاری کر سکتے ہو۔ ایسا نفع بخش بنایا، اور ایسا نہیں بنایا کہ تمہارے لیے اس پر چلنا پھرنا، مکانات تعمیر کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ چنانچہ زمین نے جس طرح پوری طور سے انسان کو سنبھال رکھا ہے، آسمان اسی طرح اوپر سے ڈھانپے ہوئے ہے، اور پھر اس میں چاند اور ستارے بھی تمہارے نفع کے لیے لگا دیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، اور وہ پانی تمہاری زندگی اور حیات ہے۔ جیسے کہ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی ہی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے کھانے کے لیے قسم قسم کے پھل نکالے۔ جب تم جانتے ہو کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ عبادت میں تم اس کی مخلوق کو اس کا شریک بناؤ۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں عقل اور سمجھ عطا فرمائی ہے، اگر غور و فکر اور تأمل کرو تو تمہارے اوپر واضح ہو جائے کہ واقعی اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے۔